السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بزرگی، بڑائی، عزت، احترام، مقام، مرتبہ، درجہ و منزلت اللہ رب العالمین، ارحم الراحمین، مالک یوم الدین، احسن الخالقین، خیر الرازقین کی ذات اقدس و اطہر کے لیے، جو پوری کائنات کا واحد خالق ہے، واحد مالک ہے، واحد رازق ہے، جس نے زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، جانوروں کو بنایا، پرندوں کو تخلیق فرمایا اور انسانوں کو تخلیق فرما کر انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ کروڑوں، اربوں، خربوں، ان گنت لاتعداد درود و سلام نبی معظم، امام الورا، امام الاتقیاء، امام الصلحاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات مقدس و مطہر و منزہ و معلیٰ کے لیے کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء اعظام، محدثین کرام، علماء دین متین کی قبور پر، جن کی دن رات کی کوششوں، کاوشوں، جد و جہد اور سعی سے آج ہمارے پاس دین اسلام قرآن و حدیث کی شکل میں، اصل شکل میں موجود ہے۔ آج کی مجلس یقیناً بڑی ہی پرسعادت اور برکتوں سے معمور اور سرشار ہے کہ آج کی مجلس کا حوالہ وہ اللہ کا قرآن،
اللہ کا کلام کتاب اللہ ہے، اور میرے لیے یہ بات بڑی ہی باعث مسرت اور شادمانی ہے کہ میرے دائیں اور بائیں الحمدللہ علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں اپنی گفتگو کوئی طویل نہیں کرنا چاہتا، اپنے دیے گئے وقت میں چند معروضات آپ کی خدمت میں اور اپنی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ قرآن کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام گویا کہ آج کے پروگرام کی نسبت اللہ کے قرآن کی طرف ہے، اور یہ قرآن کی نسبت یہ عام نسبت نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے لوگوں کو اپنی اپنی نسبتوں پر مان ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نسبت اس قرآن کی طرف ہے۔ یقیناً جس کی نسبت اس قرآن سے جڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کو بدل دیتے ہیں۔ نسبت بدلنے سے قسمت بدل جاتی ہے۔ نسبت اگر رب کے قرآن کی طرف ہو، انسان کی قسمت اللہ رب العالمین تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، یہ تو اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ ہم اپنے استعمال میں آنے والی ان جامد چیزوں کو اگر دیکھیں کہ اگر ایک ہی چیز ہو، اس کی نسبت جب بدل دی جائے تو اس کی قسمت کیسے بدلتی ہے۔ ایک ہی بٹے پہ پکنے والی دو اینٹیں، ایک اینٹ وہ مسجد کے محراب، مسجد کی صف کے اندر، مسجد کی دیوار کے اندر نصب ہو جاتی ہے، اور اسی بٹے پر پکنے والی دوسری اینٹ وہ کسی بیت الخلاء میں لگ جاتی ہے۔ قسمت اپنی اپنی ہے۔ جس اینٹ کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہو گئی، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہو گئی، خوش قسمت ہے کہ نمازی وضو کر کے اس اینٹ کے اوپر اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو رکھنا باعث سعادت سمجھتا ہے۔ اور اسی بٹے پہ پکنے والی اسی طرح کی جو دوسری اینٹ ہے، وہ اینٹ بیت الخلاء میں لگی ہے کہ جہاں پر انسان جا کر بول و براز کرتا ہے۔ جامد چیز ہے، جامد چیز کی نسبت بدلی، اس کی قسمت بدل گئی۔ اگر اس سے اور آگے اس بات کو سمجھنا ہو، کپڑا ایک قسم کا ہوتا ہے، دھاگے کے ساتھ بنا ہوا کپڑا، اس کپڑے کا ایک ٹکڑا اگر بازار میں کسی گلی میں زمین پر پڑا ہو، کوئی آدمی اس کو اٹھاتا نہیں، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، پتہ نہیں کس طرح کا کپڑا ہوگا۔ لیکن اگر اسی بازار میں، اسی گلی میں زمین کے اوپر وہ کپڑا پڑا ہو جس کپڑے کی سلائی قرآن کریم کے غلاف کی شکل میں کپڑا وہی ہے، دھاگوں کے ساتھ بنا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ بھی
اس غلاف میں قرآن کریم کو لپیٹا نہ گیا ہو، لیکن صرف اس کی سلائی کی شکل کو بدلا، اس کی سلائی قرآن کے غلاف کی طرح کر دی گئی۔ جو مسلمان بھی اس کاغذ کے ٹکڑے کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھے گا، وہ اس کو اٹھائے گا اور بوسہ دے کر صاف کر کے اونچی جگہ پر رکھے گا۔ کیوں؟ یہ کپڑا وہ ہے کہ اس کپڑے کی نسبت قرآن کی طرف ہو چکی ہے، اب عام کپڑا نہیں رہا، یہ غلاف بن چکا ہے۔ تو جب ایک جامد چیز، ایک بے جان چیز، داغوں کا مجموعہ، کپڑے کا ٹکڑا، جب اس کی نسبت قرآن کی طرف ہو جائے تو وہ اتنا معزز بن جاتا ہے، اتنا احترام والا بن جاتا ہے کہ ہم نیچے رکھنا برداشت نہیں کرتے۔ تو تصورات کی دنیا میں جا کر دیکھیے، ذرا تخیلات کی دنیا میں جا کر دیکھیے، تو جس انسان کی، جس مسلمان کی نسبت اللہ کے کلام قرآن کریم کی طرف ہو جائے تو کائنات کا رب اس انسان کو کتنی عزت دیتا ہوگا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ نسبت بدلنے سے قسمت کیسے بدلتی ہے، ایک اور مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ ابھی آپ کا روڈ بنا، یہاں پر پتھر پڑا، پتھر ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، اور ان پتھروں کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقودها الناس والحجارہ، اے لوگو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو۔ جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ کون سے پتھر؟ بہت سی مفسرین کرام نے تفاسیر لکھی کہ یہ کون سے پتھر ہیں جو جہنم کی آگ میں جائیں گے، ایندھن کے طور پر استعمال ہوں گے۔ ان میں سے ایک قول جو مفسرین کا ہے کہ یہ وہ پتھر ہوں گے جن پتھروں کی دنیا کے اندر مورتیاں بنا کر، بت بنا کر پرستش ہوتی رہی، جن کے سامنے جبین کو جھکایا جاتا رہا۔ ان پتھروں کو کائنات کا رب گوارا نہیں کرے گا کہ چھوڑا جائے، بلکہ کائنات کا رب ان پتھروں کو جن کی نسبت شرک کی طرف ہو گئی جہنم کی آگ کے اندر پھینکے گا۔ اور اس کے مقابلے کے اندر ایک وہ پتھر ہے جس پتھر کا بوسہ لینا مسلمان سعادت سمجھتا ہے، جس پتھر کو چومنا مسلمان سعادت سمجھتا ہے، جس پتھر کو مس کرنا مسلمان سعادت سمجھتا ہے، جس پتھر کو ہاتھ لگانا مسلمان سعادت سمجھتا ہے۔ اور وہ پتھر جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، جو جنت سے آیا ہے، وہ بھی پتھر ہے جو جہنم میں جا رہا ہے، اور یہ بھی پتھر ہے جو بیت اللہ کی ایک دیوار کے ایک کونے میں لگا ہوا ہے، اور مسلمان اسے بوسہ دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس پتھر کی نسبت بدل گئی، وہاں پر شرک ہوتا رہا۔ اور یہ پتھر وہ ہے کہ جہاں پہ توحید کی آوازیں بلند ہوتی تھیں کہ لبیک اللہم لبیک، توحید کا آوازہ جہاں پہ بلند ہوتا تھا، کائنات کے رب نے اس پتھر کو اتنا اعزاز عطا کر دیا کہ دنیا کے سارے کونوں سے آنے والے لوگ اس پتھر کو بوسہ دینا اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے مزید آگے آئیے کہ نسبت بدلنے کے ساتھ قسمت کیسے بدلتی ہے، اور اس بات کو سن کر آج اس مسجد سے وعدہ کر کے اٹھیے کہ آج کے بعد ہماری نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہوگی، اللہ کے کلام کے ساتھ ہوگی، اور یہی وہ نسبت ہوگی کہ جس نسبت کے لیے
قیامت کا دن ہوگا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے ساتھ جو مسلمان نسبت کر لیتا ہے، یہ قرآن وہ با وفا کتاب ہے، بے وفائی نہیں کرے گی۔ یہ کتاب قرآن مجید وہ با وفا کتاب ہے۔ آپ قبر میں ہوں گے، مسلمان قبر میں ہوگا، یہ کتاب قبر کے اندر بھی وفا کرتی ہوئی اللہ کے سامنے سفارشیں کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ قرآن جس کے ساتھ ہم نے نسبت کو جوڑنا ہے، قیامت کا دن ہوگا۔ القرآن الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، روزہ اپنی جگہ پہ سفارش کرے گا، اور اللہ کا کلام قرآن مجید یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، کہے گا اے اللہ یہ وہ انسان ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر یہ مجھے پڑھتا رہا، یہ سنتا رہا، یہ سمجھتا رہا، ترجمہ پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اے اللہ میری سفارش کو قبول کر لے۔ اس نے وقت بھی دیا، اس نے نیند کو قربان کیا، ساری مصروفیات کو چھوڑا، ساری مشغولیات کو چھوڑا، ساری مصروفیات کو ترک کر کے اس نے تیرے کلام کی طرف نسبت کی تھی۔ اے اللہ آج میں سفارش کرتی ہوں اس انسان کے لیے، اس کو اپنی جنت عطا کر دے۔ تو اللہ رب العالمین اس قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اور صاحب قرآن کو، قرآن کی طرف نسبت کرنے والے کو اللہ رب العالمین اپنی جنتوں کا وارث بنا دیں گے۔ تو آئیے نسبت بدلیے، نسبت بدلنے کے ساتھ اللہ رب العالمین قسمت کیسے بدلتے ہیں۔ گھر ہمارا بھی ہے، اور گھر مکے کے اندر بھی بنے ہیں، اور اگر آج سے 1450 سال قبل دیکھا جائے مکے کے اندر بہت سے گھر بنے تھے، ابو جہل کا گھر بھی تھا، فلاں فلاں کا گھر بھی تھا۔ کچھ وہ گھر تھے کہ جن گھروں پہ آج مکہ المکرمہ میں بیت الخلا بنے ہوئے ہیں، یہ کن کے گھر تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے گھروں پر بیت الخلا کو بنا دیا۔ اور دوسری طرف ایک وہ گھر ہے جو بالکل بیت اللہ کے قریب بھی نہیں ہے اور بیت اللہ کے برابر بھی نہیں ہے، بیت اللہ سے تھوڑا سا دور بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اوپر بھی ہے، پہاڑی کے اوپر چڑھ کر جانا پڑتا ہے اس گھر میں۔ اور یہ کس کا گھر ہے؟ یہ ارقم کا گھر ہے۔ یہ وہ گھر ہے جو سب سے پہلے جسے یہ شرف حاصل ہوا اس روئے زمین پر امت محمدیہ کی تعلیم کے لیے، امت محمدیہ کی تدریس کے لیے، امت محمدیہ کی نصیحتوں کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہ ارقم کا گھر تھا۔ وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، اور اس گھر کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آج تک لوگ اس گھر کو یاد کرتے ہیں، سبھی پسند کرتے ہیں، دار ارقم۔ اور آج تو لوگ اس نام کے ساتھ کروڑوں اربوں روپیہ کما رہے ہیں، اس نام کے ساتھ اپنے اسکول کا نام رکھ کر۔ کیا وجہ ہے؟ گھر تو مکہ میں اور بھی تھے، لیکن ان کو احساس نہیں ملا، یہ احساس ملا ارقم کے گھر کو ملا۔ وجہ کیا ہے کہ ارقم کے گھر کو نسبت ملی ہے کہ جہاں سے توحید کا آوازہ بلند ہوتا تھا، جہاں سے سنت کی تعلیم جاری ہوتی تھی، کائنات کے رب نے قیامت تک کے لیے اس گھر کے نام کو زندہ کر دیا جس گھر میں رب کے توحید کے پیغام کو سر عام کیا جاتا تھا۔ اور آگے آئیے کہ نسبت بدلنے سے قسمت کیسے بدلتی ہے۔ کمبل، چادر بہت سی فیکٹریاں، کارخانوں کے اندر بنتی ہیں،
مکہ کے اندر بہت سی چادریں بنتی تھیں، مکہ کے اندر کمبل بہت سے تیار ہوتے تھے، لیکن کسی کمبل کا ذکر کسی کتاب کے اندر نہیں ملے گا۔ ایک وہ کمبل، ایک وہ چادر ہے جس کا ذکر عام کتابوں کے اندر نہیں، بلکہ کائنات کے رب نے اس چادر کا ذکر، اس کمبل کا ذکر اپنی لاریب کتاب قرآن میں کر دیا۔ وہ کون سی چادر ہے، وہ کون سا کمبل ہے جس کے بارے میں کائنات کے رب نے فرما دیا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اور کمبل کا ذکر بھی قرآن میں اس وقت نہیں آیا کہ وہ کمبل کس جگہ پہ بنا، کس خاتون نے، کس مرد نے اس کو سلائی کیا، کہاں سے دھاگا لیا گیا، کیسے بنا گیا، کسی کتاب کے اندر ذکر نہیں ملے گا۔ لیکن جب وہی چادر، جب وہی کمبل کونین کے تاجدار کے وجود اطہر کے ساتھ لگتی ہے تو کائنات کا رب اس چادر کی نسبت کی وجہ سے کتاب کے اندر اعلان فرما دیتے ہیں کہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ اس سے پہلے کسی کو کوئی نہیں پتا تھا کہ چادر بنی کہاں پہ ہے، دھاگا کہاں پہ آیا ہے، لیکن جب کونین کے تاجدار کے وجود اقدس کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کر دیا جو مسلمان اس چادر کا نام بھی لے گا، کائنات کا رب اس کے نام اعمال میں نیکیاں درج فرما دے گا۔ نسبت بدلنے کے ساتھ قسمت بدلتی ہے۔ اگر نہیں یقین، یہ تو جامد چیزیں ہیں، بے جان چیزیں ہیں، بے جان چیزیں جب ان کی نسبت اللہ کے کلام کی طرف ہوئی، توحید کی طرف ہوئی، کونین کے تاجدار کی طرف ہوئی، تو کائنات کے رب نے دنیا کے اندر بھی قسمت کو بدل دیا اور پوری زندگی کے لیے قسمت کو بدل کر رکھ دیا۔ آئیے اب ایک دو مثالیں آپ کے سامنے میں انسانوں کی رکھتا ہوں، کس طرح اللہ رب العالمین نسبت کے ساتھ قسمت کو بدلتے ہیں۔ باپ اور بیٹا ہے، ایک ہی گھر میں رہے ہیں، باپ نے بیٹے کی پرورش کی ہے، رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے، دونوں کی نسبت بدل گئی۔ باپ کی نسبت شرک کی طرف ہے، باپ کی نسبت امام الانبیاء کے گستاخوں کی طرف ہے۔ کائنات کے رب نے دنیا کی زندگی کے اندر بھی ابو جہل کو عبرت کا نشان بنا دیا، دنیا کی زندگی کے اندر ام جمیل کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ ہے، لیکن نسبت جب کونین کے تاجدار کی طرف جاتی ہے، جب یہی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جب مسلمان ہو جاتا ہے، جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، نسبت ایسے بدلتی ہے کہ کائنات کا رب آسمانوں سے اعلان فرما دیتا ہے کہ اولئک حزب اللہ، اس کا باپ، اس کی نسبت میری طرف نہیں ہے، وہ میری جماعت کا نہیں ہے، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ بیٹا اس کا ہے، نسبت میری طرف ہے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ میری جماعت کا فرد ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اس اکرمہ پر راضی ہو چکا ہوں، یہ اکرمہ مجھ پہ راضی ہو چکا ہے۔ رشتہ باپ بیٹے کا تھا، نسبت بدلی ہے تو قسمت بدل گئی ہے۔ اور ایک باپ بیٹے کا ذکر کرتا ہوں اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں، اور اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنی نسبتوں کو دیکھیے کہ ہماری نسبت ڈراموں کی طرف تو نہیں، اداکاروں کی طرف تو نہیں، دنیا کے شوبز کی طرف تو نہیں، ہماری مسلمانوں کی نسبت صحابہ کی طرف ہونی چاہیے، مسلمانوں کی نسبت رب کے قرآن کی طرف ہونی چاہیے، مسلمانوں کی نسبت
اپنے خالق کی طرف ہونی چاہیے، مسلمانوں کی نسبت اللہ کے قرآن کی طرف ہونی چاہیے اور کونین کے تاجدار کے فرمان کی طرف ہونی چاہیے۔ مکہ المکرمہ ہے، باپ اور بیٹا، مدینہ منورہ ہے، رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے۔ اور دیکھیے، باپ کا نام عبداللہ ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، دونوں کی نسبت مختلف ہے، رشتہ باپ بیٹے کا ہے، نام ایک جیسا ہے، لیکن باپ کی نسبت وہ نبی کے گستاخوں کی طرف ہے، منافقین کی طرف ہے، باپ کی نسبت منافقین کی طرف ہے، اور بیٹے کی نسبت وہ نبی علیہ السلام کی طرف ہے۔ بیٹے کے لیے کائنات کا رب فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں عبداللہ بن عبداللہ پر راضی ہو چکا ہوں، لیکن باپ کی نسبت نفاق کی طرف ہے۔ کائنات کا رب باپ کے لیے اس قرآن میں فرما دیتا ہے، اے پیارے نبی فرما دیجئے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم۔ اے پیارے، آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اس آدمی کا جس کی نسبت میری طرف نہیں ہے، جس کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے استغفار کیجئے، 1 مرتبہ کیجئے، 10 مرتبہ کیجئے، 50 مرتبہ کیجئے، 70 مرتبہ کیجئے، آپ جتنا استغفار کرنا ہے کیجئے، اس کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہے۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، کائنات کا رب فرماتا ہے میں کبھی بھی اس آدمی کو معاف نہیں کروں گا۔ نسبت بدلنے کے ساتھ قسمت بدل گئی، رشتہ ایک ہے، نام ایک ہے، باپ بیٹا ہے۔ باپ کے لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے تہہ خانے میں جائے گا۔ اور بیٹے کی نسبت نبی کی طرف ہے، اللہ نے فرما دیا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ میری جماعت کا فرد ہے، میں اس پہ راضی ہو چکا ہوں، میں نے اس کو اپنی جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی نسبت قرآن کی طرف ہے۔ رمضان المبارک میں آپ نے قرآن کی تلاوت کی، آپ نے قرآن کو سنا، کتنی خوش قسمتی ہے، کتنی سعادت ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، چند بچے فجر کی نماز کے بعد مساجد کی طرف جاتے ہیں۔ کس کام کے لیے جاتے ہیں؟ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، مسجد میں جا کر حافظ صاحب سے ہم نے ناصرہ قرآن پڑھنا ہے، اور کسی کے ہاتھ میں پارا ہے، کسی کے ہاتھ میں قرآن ہے، وہ کیسے جائے گا؟ کبھی اس طرح بغل میں لگا کر نہیں جائے گا، کبھی وہ اپنی کمر کے پیچھے قرآن کو لگا کر نہیں جائے گا، وہ پارا پکڑا ہو۔ وہ بچہ بے سمجھ ہے، نا سمجھ بچہ ہے، لیکن جب پارے کو پکڑے گا، نورانی قاعدے کو پکڑے گا، جب قرآن کو پکڑے گا، سینے سے لگائے گا اور ناپ سے اوپر رکھے گا، ناپ سے نیچے بھی نہیں کرے گا، اسے پتہ ہے یہ عزت کی کتاب ہے، یہ عظمت کی کتاب ہے، یہ شان کی کتاب ہے، یہ رتبہ والی کتاب ہے، یہ مقام والی کتاب ہے۔ سینے سے لگا کر اس قاعدے کو، اس کتاب کو، قرآن مجید کو مسجد میں جائے گا، اور 1 گھنٹہ گزرے گا، بچہ وہی ہوگا، وہ پارا اس نے مسجد میں رکھ دیا، وہ پارا اس نے اپنے گھر میں رکھ دیا۔ اب سکول کی کتابوں کو لے گا، بچہ وہی ہے، سکول کی کتابوں کو لیا، اس میں فزکس کی کتاب ہے، اس میں کمپیوٹر کی کتاب ہے، اس میں کیمسٹری کی کتاب ہے، اس میں بایو کی کتاب ہے، اس میں اکنامکس کی کتاب ہے، اس میں فلاں کتابیں ہیں۔
کبھی بھی سینے سے لگا کر نہیں جائے گا، وہ بیگ میں ڈالے گا، اپنی کمر کے پیچھے لگا کر جائے گا۔ وہ دنیا کو سبق دے رہا ہوتا ہے، اور دنیا والوں تم کس کے پیچھے لگ چکے ہو؟ اس کے پیچھے لگ چکے ہو جو پیچھے رہ جانے والی چیزیں ہیں، جو دنیا میں رہ جانے والی چیزیں ہیں۔ اسی بچے نے صبح فجر کے بعد لوگوں کو بتلایا تھا، بازاروں سے گزر کر بتلایا تھا، گلیوں سے گزر کر بتایا تھا، اس قرآن سے جڑ جاؤ، نسبت قرآن سے رکھو۔ یہ نسبت، یہ قرآن تمہیں آگے کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، قیامت کے دن کام آئے گی۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے امام کسائی رحمت اللہ علیہ بکریاں چروا رہے ہیں، اور یہ امام کسائی وہ ہیں کہ آج قرات کے اندر ایک نام ہے جہاں پہ بھی تجوید القرآن کا کورس کرایا جاتا ہے، وہاں پہ امام کسائی رحمت اللہ علیہ ان کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ بکریاں چروا رہے ہیں، قریب ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے، بیٹا پڑھا کر، آوارہ نہ پھرا کر، اگر تو ایسے ہی کرتا رہا، وہ دیکھ اس شخص کی طرف، امام کسائی کی طرف اشارہ کیا، وہ دیکھ بکریاں چروا رہا ہے، اگر تو پڑھے گا نہیں تو بکریاں چرواتا رہے گا۔ امام کسائی چھوٹے سے تھے، سن کر غور و فکر کیا کہ میں کس چیز کی علامت بن چکا ہوں، جہالت کی علامت بن چکا ہوں۔ دنیا مثال دے رہی ہے جہالت کی، دنیا آوارہ گردی کی طرف میری نسبت کر رہی ہے۔ بکریوں کو چھوڑا، ماں کے پاس گیا، امی جان میں بکریاں چھوڑ رہا ہوں، میں نسبت کو بدل رہا ہوں، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے قرآن پڑھو، قرآن پڑھا، قرآن کے علوم کو سیکھا۔ آج دنیا کے اندر کسی ملک کے اندر کوئی بھی مدرسہ ہو، وہاں پہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہو، تو وہاں پر امام کسائی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اور ان کے تعلیم القرآن اور تجوید القرآن کے بنائے ہوئے اصولوں کو آج پڑھایا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نسبت بدل گئی۔ جب نسبت بدل جاتی ہے تو کائنات کا رب قسمت کو بدل دیتا ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج سے 1350 سال قبل تبع تابعین کے دور کے اندر جائیے، ایک تبع تابعی ہے، نام نافع ہے، نافع نام کے 2 علماء محدثین گزرے ہیں۔ یہ وہ نافع ہیں، ایک نافع مولا ابن عمر ہیں، یہ وہ نہیں، یہ نافع اور ہیں۔ اور کیسے نافع ہیں؟ یہ 55 سال کے قریب قرآن کا درس دیا، قرآن کو پڑھایا 55 سال، اور 40 سال کے قریب مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اتنا احساس، اتنا شرف، اتنا مقام کہ 40 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی سعادت، اور 55 سال کے قریب اس قرآن کو پڑھانے کی، تدریس کی، تعلیم دینے کی یہ ذمہ داری۔ اور ایک وہ وقت آیا بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور جب بھی پڑھاتے تھے تو اس وقت شاگرد بتلاتے ہیں کہ حضرت نافع رحمت اللہ علیہ ان کے وجود سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ایک دن شاگردوں نے کہا استاد جی ہمیں بتلائیے، جب آپ ہمیں پڑھاتے ہیں آپ کے وجود سے بھی خوشبو آتی ہے، آپ کے جب ہونٹ حرکت کرتے ہیں وہ ہونٹوں سے بھی خوشبو آتی ہے، کہاں سے خوشبو لی ہے؟ اتنی نفیس اور عمدہ خوشبو آپ نے کہاں سے منگوائی ہے؟ ہمیں بھی بتلائیے، ہم بھی یہ خوشبو لینا چاہتے ہیں، ہم بھی یہ خوشبو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امام نافع رحمت اللہ علیہ نے کہا بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، اور اس بات کو اپنے دامن کے اندر سمو لیجئے، اور اپنی زندگی کو اگر بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے اپنی نسبت
قرآن کی طرف بنا لیجئے۔ حضرت نافع نے کہا شاگردو آج تک میں نے بتلایا نہیں، میں نے بتلانا تھا بھی نہیں، لیکن آج آپ نے پوچھ لیا ہے کہ خوشبو کہاں سے لی ہے، آپ نے پوچھا ہے تو بتلا دیتا ہوں کہ میں مسلسل قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب رات کا وقت ہوتا ہے اپنے بستر پہ لیٹتا ہوں، آخری میرا عمل، جاگنے کا آخری عمل، سونے سے پہلے میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں، قرآن پڑھتا رہتا ہوں، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مجھے نیند آ جاتی ہے، اور یہ میرا معمول ہے۔ ایک دن ایسا تھا کہ میں اسی طرح سویا، خواب کے اندر نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، نبی علیہ السلام نے اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں پہ رکھ کر آپ نے اپنا لب مبارک میرے منہ کے اندر ڈال دیا، اور جب سے یہ عمل ہوا ہے اس کے بعد میں جب بھی اپنی زبان کو حرکت دیتا ہوں، جب بھی اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہوں، میرے منہ سے یہ خوشبو نکلتی ہے، میں اپنے جسم کے ساتھ کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ یہ قرآن کے ساتھ نسبت ہے، تو آئیے اپنی نسبت کو بدل لیجئے تاکہ کائنات کا رب ہماری قسمت کو بدل دے۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی، آج کے ہمارے فضیلت الشیخ حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی خصوصی خطاب ہوگا، اور ان سے قبل دیگر ہمارے خطباء انشاءاللہ ان کا بھی خطاب ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ۔